إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. میری طرف سے تمام مومنین کو شعبان کے مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ اس میں بہت سارے ایسی آمدیں ہیں، ان کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام صلوات پڑھنے سب باواز بلند. بسم اللہ کریں. ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی. سب مل کے پڑھیں. ھذا من فضل حسین ابن علی، 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 ھذا من فضل حسین ابن علی. آیت عشق یہ آیت عشق یہ فطرس کے پروں پر ہے لکھی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی. سب مل کے پڑھیں. ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی. 3 شعبان ہے، 3 شعبان ہے، کعبے پہ لگا دو تختی، ھذا من فضل حسین ابن، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی. عزت اللہ نے کیا بخشی ہے عزت دیکھو، فاطمہ زہرا کے رومال کی عظمت دیکھو. ہر جہاں جاتا ہے، ہاں ہر جہاں جاتا ہے، اٹھ اٹھ کے یہ کہتے ہیں نبی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی. سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بناتا ہے حسین، جس کو اللہ نہ دیتا ہو دلاتا ہے حسین. دیکھ کر بیٹوں کو، دیکھ کر بیٹوں کو راہب نے یہ انجیل پڑھی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی.
جشن آقا کے نواسے کا مبارک تجھ کو، صدقہ دے اپنے عقیدے کا مبارک تجھ کو، 3 شعبان گر 3 شعبان گر ہے تیرے ہونٹوں پہ یہ ہنسی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی۔ بن کے آیا ہے یہ دنیا میں غلام شبیر، یہ بتائے گا زمانے کو مقام شبیر، گود میں لے کے ابوالفضل کو مادر بولی، ھذا من فضل حسین ابن، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین، ھذا من فضل حسین ابن علی۔ بولے مولا کہ یہ گستاخی نہ کر بس کر دے، بولے مولا کہ یہ گستاخی نہ کر بس کر دے، روح جلدی سے میری دوست کی واپس کر دے، اٹھ کے تسبیح یہ پھر ابن مظاہر نے پڑھی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی۔ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ تو ایک نعرہ لگائیں، بسم اللہ، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی۔ اور تھوڑی توجہ کا منتظر ہوں، انتہائی قابل غور شعر ہے کہ یا علی کہہ کے سماعت کو بڑھا کر دیکھو، یا علی کہہ کے سماعت کو بڑھا کر دیکھو، کان دیوار سے ایک بار لگا کر دیکھو، خانہ کعبہ سے یہ آواز یہی آئے گی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی۔ میں نے عیسیٰ سے کہا کیسے شفا دیتے ہو، ایک ہی لمحے میں مردے کو جلا دیتے ہو، ہنس کر کہنے لگے، ہنس کر کہنے لگے، یہ راز ہے سن لو تم بھی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی، ھذا من فضل حسین ابن علی۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے،
خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ ہوگا حشر، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علامہ، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں بھی چھپ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، اسیر شام پر نگاہ حقی تو حر بنا دیا، اسیر شام پر نگاہ حقی تو حر بنا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا حر سکھا دیا، جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا، حسین ہے حیات گر، حسین ہے حیات گر، حسین عظمتوں کا گھر، عظیم رہنما حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، صلوات پڑھیں۔ رسول حق دا امام علی نائب رسول، بابا حسنین دائے شوہر بطول، کعبے دی شان علی زینت اذان علی، دین تے ایمان علی، حق دی جان علی، جیڑا مرشد علی سرکار نہیں، جیڑا مرشد علی سرکار نہیں، انہیں جنت دا ہونا حقدار نہیں، لاؤ نعرہ علی دا کو بکو، لاؤ نعرہ علی دا، علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے،
علی علی کہہ پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، اٹھے طوفان چلے آندھی زمین لرزش کرے پھر بھی، اٹھے طوفان چلے آندھی زمین لرزش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہے سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فیہا یفرق کل امر حکیم. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. ثم الصلاة والسلام علی یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. لوگوں کو ماہ شعبان کی اور اس مہینے میں جو مناسبتیں ہیں ان تمام آیات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم اس مہینے کے صدقے میں حاضرین محفل کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. جو حاجات ہے پروردگار عالم اس مہینے میں آنے والی زوات کے صدقے میں ان حاجات کو پورا فرمائے. رزق و روزی میں برکت عنایت فرمائے. اور اس مہینے میں ہمارے وقت کے امام کے آنے کی تاریخ ہے، اسی امام کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لشکر میں اور ان کے ناصر و مددگار میں شامل ہو سکے. ایک مرتبہ مل جل کر نعرے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ مل جل کر اور نعرے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. جن لوگوں کو شرعی مشکل نہیں ہے اور کوئی ویسی بیماری نہیں ہے تو اور تھوڑا درمیان میں ہی آ جائیں کہ پڑھنے کا مزہ آ سکے اور آپ لوگ بھی لطف اندوز ہو سکے. ایک مرتبہ نعرے درود پڑھ کر تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں پر محمد و آل محمد سے. بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شعبان کی محفل نہیں بلکہ کسی وفات کی مجلس یا کوئی غم کی تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خوشیوں کا مہینہ ہے، اس امام سے منسوب ہے کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے یہ کائنات خلق فرمائی ہے. تو ضروری ہے کہ ان کے غم میں جس طرح غم مناتے ان کی خوشیوں میں ویسی خوشیاں بھی منائیں. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے چونکہ اتنی مناسبتیں ہیں اس مہینے کی کہ ہر ایک کو بیان کیا جا سکے. لہٰذا میں نے یہ سوچا تھا کہ ہر مناسبت کے حوالے سے ایک ایک حدیث اور اس کی باریکیاں اور اس کی توضیح کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آپ جانتے ہیں پہلی شعبان جناب زینب سلام اللہ علیہا، تیسری شعبان سرکار سید الشہداء، چوتھی حضرت ابوالفضل، پانچویں سید الساجدین علیہم السلام، اور اس کے بعد جو ہے جناب قاسم اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی تاریخیں ہیں. 14 شعبان جو ہے وہ جناب حمزہ کی شہادت کی تاریخ ہے اور اس کے بعد حضرت حجت کی آنے کی تاریخ ہے. تو مناسبتوں کا مہینہ ہے اور یہ جو خصوصاً 3، 4، 5 شعبان جو ہے جس طریقے سے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں شعبان کی مناسبت سب سے پہلے اور اس کے بعد ان مناسبتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آمادہ ہوں تو میں بیان کروں. آمادہ ہیں کہ 3 شعبان کو ہے 5ویں سرور کا ظہور. اس کی ترکیب ملاحظہ کیجیے گا، 3، 4 اور 5 کی مناسبت کو نظر میں رکھتے ہوئے، ان حضرات کے نام کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ 3 شعبان کو ہے 5ویں سرور کا ظہور، 4 کو حق نے وفاؤں کا ولی بخشا ہے. 3 شعبان کو ہے 5ویں سرور کا ظہور، 4 کو حق نے وفاؤں کا ولی بخشا ہے، اور بات واضح ہے یہ شوکت کہ میرے اللہ نے ہر محمد کو بلا فصل علی بخشا ہے. ایک مرتبہ نعرہ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے ماہ شعبان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بالظاہر اگر دیکھا جائے تو روایات میں اس کی بہت تاکید ہوئی ہے. میں انشاءاللہ 2-3 روایات آپ کی خدمت میں خصوصاً اس مہینے کے حوالے سے بیان کروں گا کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ اور با فضیلت مہینہ ہے. لیکن قرآن مجید میں اس
ماہ کے حوالے سے ظاہراً نام کے ساتھ کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن اس مہینے میں جو امور ہونے والے ہیں اس امور کو لے کر قرآن مجید نے واضح طور پر جو ہے وہ سورہ دخان میں آیت ارشاد فرمائی ہے، اور بہت اہم دن ہے کہ جو انشاءاللہ عنقریب ہمیں پروردگار توفیق دے ہم زندہ رہیں تو اس رات کو درک کر سکے کہ جو رات آنے والی ہے وہ رات کیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ پروردگار عالم اس رات میں تمام حکیمانہ امور کو طے کرتا ہے۔ اب یہ اپنے آپ میں غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم کے جو خود حکیم مطلق ہے وہ پورے سال کے حکیمانہ امور کو جو ہے وہ اس رات میں طے کرتا ہے۔ کون سی رات ہے کہ جسے شب نیمہ شعبان یا شب 15 شعبان یا جسے شب برات کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں پروردگار عالم تمام امور کو طے کرتا ہے۔ اور اب اسی کے سامنے ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام کی ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغزی فی لیلۃ نصف من شعبان الحوائج لسنتہ کلہا۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم 15 شعبان کی رات میں پورے رات کے فیصلے، پورے سال کے فیصلے کرتا ہے، یعنی آنے والے سال میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے پروردگار عالم اسی رات میں طے کرتا ہے۔ اور یہ بات بیان کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جو صادق آل محمد ہے۔ 15 شعبان وہ رات کہ جس میں تمام سال کے امور طے کیے جاتے ہیں۔ شب قدر وہ رات کہ جس میں اس پر امضا ہوتے ہیں، یعنی سائنڈ ہو جاتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ کہ جو ماہ رمضان میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ شعبان کی فضیلت ہے کہ جس میں ہم اور آپ جہاں پر اتنی عیدیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھی ہے، خود ان عیدوں میں خود یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے۔ اور انشاءاللہ جو رمضان سے پہلے ہم ایک مناسبت پر اور محفل کریں گے تو اس میں خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے کہ جو پیغمبر نے رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان میں، اس کو بیان فرماؤں گا کہ ہم سمجھیں کہ آنے والے دن کون سے ہیں کہ جس میں ہم وارد ہونے والے ہیں۔ دیکھیں یہ تاریخیں آ تو سب کے لیے رہی ہیں، یہ مہینے شعبان کے، رمضان کے، سب کے لیے آ رہے ہیں، لیکن سب اس مہینے میں وارد نہیں ہوتے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ یہ مہینے، یہ عیدیں، یہ تاریخیں سب کے لیے آ رہی ہیں، لیکن ہر کوئی اس عید میں، اس دن میں، اس مہینے میں وارد نہیں ہوتا۔ وارد ہونے کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ جب بیان کروں گا اس میں انشاءاللہ تفصیل سے میں بیان فرماؤں گا کہ پیغمبر نے کیا بیان فرمایا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے تو سب کے لیے، لیکن ہر کوئی اس سے فیضیاب نہیں ہوگا۔ فیضیاب کون ہوگا؟ کہ جو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بہرحال ماہ شعبان، دو روایت اور اسی مہینے کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں جو مناسبتیں ہیں اس پر گفتگو کروں گا کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس کی نسبت پیغمبر اپنے مہینے سے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں والرمضان و شہر اللہ، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ماہ رجب جو ہے وہ امام علی سے منسوب ہے، ماہ شعبان پیغمبر سے منسوب ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب ہے۔ اور یہ ایک ایسی جسے کہا جائے کہ انسان علی کے ذریعے رسول تک پہنچے گا، رسول کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا، چونکہ بالآخر ہمیں پہنچنا جہاں پر ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، پیغمبر اپنے نام سے اس کی نسبت دے رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم فی شعبان یورث الجنہ، کہ جس کسی نے بھی ماہ شعبان میں روزہ رکھا یہ روزہ اس کی جنت کی ضمانت ہے۔ جس کسی نے بھی یہ روزہ رکھا شعبان کے مہینے میں، یہ روزہ اس کے جنت کی ضمانت ہوگی۔ بعض روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام ماہ شعبان پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے آخری روزے کو جو ہے وہ رمضان سے ملا دیتے تھے، ماہ رمضان سے۔ اتنی تاکید ہے اس مہینے میں روزے کی۔ دو چیزوں کی اور تاکید ہے، وہ ہے ایک استغفار کرنا اور دوسرا ہے صلوات بھیجنا۔ خصوصاً اس مہینے میں ایک صلوات مفاتیح الجنان میں وارد ہوئی ہے
کہ جسے صلوات شعبانیہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس صلوات کو پڑھ سکیں. یہ ظہر و عصر کے درمیان پڑھے جانے والی صلوات ہے. 2 یا 3 منٹ یا میکسیمم 5 منٹ آپ کو لگیں گے اگر آپ اس صلوات کو پڑھیں گے. مختلف انداز سے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی گئی ہے. تاکید کی گئی ہے کہ اس مہینے میں انسان اس صلوات کو پڑھے. اور دوسری تاکید کہ جو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اس مہینے میں انسان پر فرض ضروری ہے. تو کیا چیز ہے کہ وہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے اور استغفار کرے. کیوں استغفار کرے؟ چونکہ پروردگار عالم اس مہینے میں گناہوں کو بخش دیتا ہے. جو کوئی بھی اس مہینے میں پروردگار عالم سے استغفار کرتا ہے پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو پہلا یہ کہ یہ پیغمبر کا مہینہ ہے. پیغمبر کی ذات رحمت للعالمین ہے، یعنی رحمت کا مہینہ ہے. دوسری چیز اس میں صلوات بھیجنا ضروری ہے. تیسری چیز روزہ رکھنا ضروری ہے. اور چوتھی چیز کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ استغفار کرے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں جو ہے وہ اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہو سکے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. اب میں مناسبتوں کو تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں تاکہ جس پر مجھے گفتگو کرنا ہے اس کی گفتگو آخر میں کر سکوں. جو آنے والی تاریخ ہے وہ جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر کی ذات سے جو ہے وہ منسوب ہے. ایک روایت ہے کہ جو روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. عموماً یہ مصائب میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس زمانے میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ حضرت علی اکبر کے بارے میں کیا فرما رہی ہے. کب فرمایا؟ کہ جب آپ اجازت لینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو رخصت کیا ہے امام حسین نے. یہ جملہ تب آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ بڑا ہی معرفت بھرا جملہ ہے امام کا. انسان سوچے، غور و فکر کرے کہ جناب علی اکبر کی ذات کیا ہے. جملہ کیا تھا کہ اللہم، اے میرے پروردگار، ہؤلاء قوم قد برز الیہم، اے میرے پروردگار گواہ رہنا کہ اب ان لشکر کے سامنے، ان فوجوں کے سامنے میں اسے بھیج رہا ہوں. کون ہے؟ کہ اشبہ الناس خلقن، کہ جو اخلاق کے معاملے میں سب سے زیادہ شبیہ ہے. دوسری چیز خلقن، خلقت کے معاملے میں، خلقن اخلاق کے معاملے میں، و منطقن بولنے کے معاملے میں، لہجے کے معاملے میں جو سب سے زیادہ شبیہ ہے. کس سے شبیہ ہے؟ بن نبی کا، کہ تیرے نبی سے جو سب سے زیادہ شبیہ ہے اسے بھیج رہا ہوں. اب میں نے اس کو بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہاں پر افراط نہیں ہوتی، وہاں پر جو ہے وہ غلو نہیں ہوتا کہ وہ بڑھا چڑھا کر کسی بات کو کہے. جو حقیقت ہے وہی بیان کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کربلا میں جس شہداء کے لیے امام حسین نے جو کہہ دیا وہی ان کی فضیلت ہے، نہ اس سے ایک چیز زیادہ نہ اس سے ایک چیز کم. ہر شہداء کے لاشیں پہ جب امام حسین گئے ہیں الگ الگ طریقے سے امام نے مخاطب کیا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت ہی تحقیق کرنے والا موضوع ہے کہ کیوں امام حسین نے ہر شہید کے لاشے پر کچھ مختلف انداز سے کلمات جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. کیوں؟ اس کی دلیل انسان جانے اور پہچانے تو معرفت حاصل ہوگی شہداء کربلا کی. لیکن یہ جملہ کہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو 3 چیزوں میں شباہت رکھتا ہے. دیکھیں شکلاً شباہت رکھنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے کہ انسان جو ہے خلقاً چہرے کے اعتبار سے جو ہے شباہت رکھتا ہے، لیکن خلقاً یہ بہت بڑا مقام ہے جناب علی اکبر کا. خلقاً یعنی اخلاق کے معاملے میں. اخلاق پیغمبر یعنی کیا؟ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بہترین اخلاق پر، اسوہ حسنہ پر خلق فرمایا ہے پیغمبر کو. خلقاً شبیہ ہے حضرت جناب علی اکبر پیغمبر کی. اور تیسری چیز منطقاً، کہ جب کلام کرتے تھے، جب پیغمبر کلام کرتے تھے کیا تھا؟
یا آیات قرآنی تھی یا حدیث تھی. جناب علی اکبر نے جب بھی بات کی یا وہ قرآن کی آیت ہے یا وہ حدیث ہے. اس اعتبار سے جناب علی اکبر کی ذات کو دیکھنا اور خود وہ بیٹا کتنا قیمتی ہوگا کہ جس کے جانے پر امام حسین جیسی شخصیت ایسا کلمہ ادا کر دے. آپ دیکھیں شہدائے کربلا میں نے چونکہ مصائب کے دن نہیں ہے لیکن آپ اس پر غور و فکر کریں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے جیسے جو سورج تھا اپنے شباب پہ عروج پر جا رہا تھا ویسے ویسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ گلابی ہوتا جا رہا تھا، جسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو با فضیلت ہو اور وہ اس کمال کو دیکھ رہا ہو اور شوق شہادت سے جن کا چہرہ حشاش و بشاش ہو. اس طریقے کی کیفیت تاریخ نے اور مقتل نے لکھی ہے. لیکن 2 شہادتوں پر لکھا کہ یہ چہرہ جو ہے جس پر آثار ندامت اور آثار خستگی نظر آئے. وہ پہلی شہادت جناب حبیب کی تھی، دوسری شہادت جو ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جس پر لکھا کہ آثار شکستگی کو دیکھا ہم نے امام کے چہرے پر. تو یہ ذات ہے جو آنے والی تاریخ ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جن کا واسطہ دے کر ہم اور مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی شادیاں اور مرادیں اور جو حاجات ہے وہ پروردگار عالم سے طلب کرتی ہے. لیکن کیسا ہوگا وہ لال کہ جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں رخصت کیا. یہ جناب علی اکبر اور اس سے پہلے جو تاریخ گزری جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی. جناب قاسم کی شخصیت بھی 13 برس کی عمر میں اگر انسان غور و فکر کرے 13 برس کی عمر کیا ہوتی ہے. ہم چونکہ بچپن سے یہ 13 کا عدد یا جناب علی اکبر کے لیے 18 کا عدد سنتے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ایک تصویر کھینچی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب ہمارے گھر میں اولاد ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 13 برس کا مثلا آج میری بیٹی 12 ہے 13 برس کی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سن کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں جو 12 یا 13 برس کے ہو. مثلا مصطفیٰ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 14 ہے. آپ دیکھیں اس بچے کی عمر 14 برس کی ہے. 13 برس کی عمر کوئی عمر نہیں ہے. لیکن ایسی عمر میں شب عاشور جب محضر شہادت کھولا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسے موقع پر جب محضر شہادت میں اپنے نام کو نہ پایا جناب قاسم نے تو کہا کیا چچا میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا. وہ سوال کیا تھا کہ کیف الموت عندک، اے بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جو جناب قاسم کا جملہ اور جو جناب قاسم کا جواب تھا، اور اب اس جواب کو اور ایک 13 برس کی سن کو 13 برس کی عمر کو اپنی نظر میں لائے کہ کہتے ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھی اور شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ بات 13 برس کا ایک نوجوان یا ایک بچہ جو کر رہا ہے کتنی معرفت بھری بات ہے. اس کے اندر دامن وقت میں گنجائش ہو تو انسان پورا دن اسی فقرے پر بولتا رہے کہ جناب قاسم نے بتانا کیا چاہا ہے. یہ اس آیت کی دلیل بھی دی ہے کہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ذائقہ کیسا ہوگا کہ شہد سے زیادہ میٹھی. اور اس میں اور اتنی باریکیاں ہیں اس جملے میں کہ انسان غور و فکر کرتا رہے. لیکن 13 برس کا سن، 13 برس کی عمر میں خاندان عصمت و طہارت کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کلام کر رہا ہے اپنے ایمان سے. اور اس کی دلیل بھی جناب قاسم نے اپنی شہادت پر دی ہے. وہ مصائب کی روایت میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ دونوں شخصیت بڑی با کمال شخصیت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان شہزادوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بھی ان کے جیسا بنانے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میں انشاءاللہ فضائل کے پہلو پر آنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں ان ذوات مقدسہ پر چونکہ کم گفتگو ہوتی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے حوالے سے کتابوں میں کم باتیں ملتی ہیں. معتبر ذرائع جو ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں چونکہ ہمارا اثاثہ، ہمارا سرمایہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سے لیا گیا، چھینا گیا. ہمارے کتب خانے جلائے گئے، ہم پر ظلم ہوا، ہماری کتابوں کو چھپایا گیا، تقیے میں لوگوں نے اسے لوگوں کے سامنے سے ہٹا دیا. تو ہمارے پاس بہت مختصر اثاثہ رہ گیا ہے جس میں بہت مختصر باتیں ان حضرات کے حوالے سے ملتی معتبر. ورنہ کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس ممبر پر بیٹھ کر، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو بہت مستند ہیں اور ان باتوں سے ان باریکیوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ان ذوات عالیہ کی ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی مناسبت پر جو ایک اور مناسبت ہے وہ ہے چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. عموماً اس امام کے ساتھ
آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، مقتل کو پڑھیں کہ جو نقشہ کھینچا ہے ان حضرات نے کہ جناب عباس نے بتایا ہے کہ آپ یہاں رہیں گے اور ہم اس طریقے سے حملہ کریں گے، تو جو امام شب عاشور جنگ کا نقشہ کھینچ رہا ہو وہ امام کو صرف بیمار امام کے نام سے یاد کیا جانا، مجھے لگ رہا ہے یہ اس امام کے حق میں ظلم ہے۔ یہ نادانستہ طور پر کہہ لے یا ہماری جہالت یا کم علمی یا جو بھی اس کو آپ نام دے دے، دشمنوں نے کوئی سازش کی، بنی امیہ نے بہت کام کیے ہیں، ان کاموں میں اگر آپ کو کام گنوانے لگوں آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ آپ نے گھروں کے باہر دیکھا ہے گھوڑوں کی نال لگائی جاتی ہے، لوگ اسے برکت کے لیے، ہمارے شیعوں میں بھی لوگ لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ یہ شروع کرنے والے کون تھے؟ بنی امیہ والے تھے، کہ جن گھوڑوں نے امام حسین کا لاشا پامال کیا تھا ان گھوڑوں کی نالوں کو انہوں نے برکت کے لیے اپنے گھر میں لگایا تھا، اور اس کو سنت بنا کر معاشرے میں پھیلایا گیا کہ جہالت کی بنیاد پر ہم سب بھی یہ کام کرنے لگتے ہیں، ہے نہیں ہم نے ہمارے گھروں کے باہر لوگ لگاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہمارے حق میں بہت کوتاہیاں ہوئی اس امام کے حق میں، خصوصاً کہ جو امام شب عاشور اس طرح سے جنگ کا نقشہ کھینچے اور اس کی ہیبت کا عالم یہ ہو کہ دربار شام میں زنجیر، ہتھ کڑی اور بیڑیوں کے باوجود بھی جب اس نے خطاب کیا ہے اس امام نے، تو آپ دیکھیں کہ کیا شان تھی آپ کے خطاب کی، اور یہ کسی بھی عنوان سے کسی بیمار کا خطاب نہیں تھا، یہ ایک امام کا خطاب تھا۔ اور ایسے عالم میں کہ جب آپ کے اہل حرم، خانواد اہل بیت بے مخنہ و چادر ہو، ایسے عالم میں کہ جہاں پر گلے میں توق و خاردار توق نہیں تھا، کانٹوں والا توق، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، کمر میں لنگر، ایسے عالم میں، اور یہ جو امام کی روایت ملتی ہے کہ امام میں نحیف ہوئے امام، یہ سفر کی وجہ سے تھے اور بھوک کی وجہ سے تھے، بیماری کی وجہ سے نہیں تھے، یہ جو مشکل تھی وہ بیماری کی وجہ سے نہیں تھی۔ ایسے عالم میں جب کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ کربلا میں کون جیتا، آپ کے بابا جیتے یا یزید جیتا؟ امام نے ایسے عالم میں بھرے مجمع میں اس سے ایک جملہ کہا کہ جب اذان کا وقت ہو اور مؤذن گلدست اذان پر جائے اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز آئے تو سمجھنا میرا بابا جیت گیا، اور اگر یہ آواز نہیں آتی تو سمجھنا کہ یزید جیت گیا۔ اس کے معنی یہ ہے، یا جملوں کو بدل کر یہ کہا جائے کہ آج ہر مؤذن چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جب اذان کہتا ہے تو در حقیقت آج بھی فتح حسینی کا اعلان کر رہا ہے، در حقیقت آج بھی فتح حسینی کا اعلان کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور امام سجاد کی بھی آپ جو دعائیں صحیفہ سجادیہ میں جو ماہ شعبان کے حوالے سے وقت ملے انشاءاللہ ہم گروپ پہ اس دعا کو شیئر کر دیں گے، ضرور پڑھیے گا۔ صحیفہ سجادیہ ایک ایسا خزانہ ہے، دیکھیں قرآن تو غیروں کے پاس بھی ہے، اوروں کے پاس بھی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے پاس ہے۔ نہج البلاغہ صرف ہمارے پاس ہے، صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس ہے، صحیفہ رضویہ ہمارے پاس ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ان سے ہمیں سب سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے ہم سب کچھ بھول کر ہم وہ چیزیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر ایک اور مشکل ہے کہ ہم ایک چیز ہوتی ہے سبب اور ایک ہوتا ہے مسبب، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو پہنچنے کے لیے، کسی جگہ پر جانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو وہاں پر لے جاتی ہے۔ انسان کا اصلی مقصد اور آخری مقصد کیا ہے؟ اس جگہ پر پہنچنا۔ ہماری ساری مشکل یہ ہے کہ ہم سبب پر اس طرح سے اٹک گئے ہیں یا رک گئے ہیں، ہماری ساری جد و جہد، ہماری ساری کوششیں اسی سبب کو لے کر ہے، ہمیں منزل کی فکر نہیں ہے، جبکہ حقیقت وہ منزل اور وہ مقصد ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی غالباً کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ جنت بھی ہماری منزل نہیں ہے، جنت ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ اس سے اور بھی بالا مقام ہے کہ جسے رضوان اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا کہ رضوان اللہ جو ہے وہ اس سے بڑا مقام ہے۔ ایک اہل بیت کے چاہنے والے کی جو منزل اور مقام ہے وہ رضوان ہے، جو سب سے آخری مقام ہے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہوں گے۔ اور خود امام رضا علیہ السلام نے اس بارے میں حدیث ارشاد فرمائی ہے، اور اسی مناسبت سے حدیث بھی ہے، میں انشاءاللہ آنے والی تاریخ میں اس حدیث کو بھی نقل کروں گا کہ جو شبیب ابن شبیب کر کے یہ خطاب ہے کہ اے شبیب کے بیٹے، کیا تمہیں یہ بات خوشگوار نہیں کرتی کہ تم جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر ہمارے ساتھ رہو؟ تو اس نے کہا جی، کسے، آپ میں سے کون ایسا ہوگا جسے یہ بات خوشگوار نہیں کرے گی؟ امام نے کہا کہ تم چاہتے ہو جنت میں، پہلے تو جنت میں جانا
اعلیٰ ترین مقام پر جانا، اور اعلیٰ ترین مقام پہ بھی وہاں رہنا جہاں اہل بیت ہوں۔ امام کہہ رہے کیا تمہیں یہ بات خوشگوار نہیں کرتی؟ اس نے کہا جی کرتی ہے۔ امام نے کہا کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ امام بتاتے ہیں کہ وفرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، بس یہ دو چیز کرنی ہے، واحزن لحزننا وفرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، وعلیک بولایتنا، ہماری ولایت کو اپنے اوپر واجب قرار دے دو۔ کتنا آسان مرحلہ ہے سننے میں، اگر اس پر عملی میدان میں آ جائے تو سخت مرحلہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا، ویسے خوش ہونا جیسا وہ چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں کی شادیاں نہیں ہیں کہ جہاں پر ہم نے دین و ایمان کو دور رکھ کر اور ایک کونے پر رکھ کر ناچ گانے اور ڈھول تاشوں کے ساتھ جو ہم خوشیاں منا لیتے ہیں، جہاں پر دین اور ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خوشی ہے، اہل بیت کی خوشی یہ نہیں ہے۔ لہٰذا برائے کرم نہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرے، نہ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دے کہ جہاں پر جو ہے اہل بیت کے نام پر یہ سارے کام ہوں۔ وفرح لفرحنا، جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ویسے خوشیاں مناؤ ان کے ساتھ، جیسا وہ چاہتے ویسا غم مناؤ، نہ کہ جیسا میں چاہتا ہوں، جو میرے دل کو سکون بخشے، جو میرے معاشرے کو خوش کرے، جو میرے آبا و اجداد کی تاریخ ہو، نہیں وہ نہیں، جو اہل بیت کو خوش کرے، جو اہل بیت کا طریقہ ہو، اس طریقے سے غم مناؤ، اس طریقے سے خوشیاں مناؤ۔ تب امام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم اس مقام پر لے جائیں گے جنت کے اعلیٰ ترین جہاں پر ہم ہوں گے۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیفہ سجادیہ کہ جس کو ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ ایک اور اس سے پہلے کی تاریخ 4 شعبان، سرکار ابوالفضل کے آنے کی تاریخ۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں، ایک لفظ جو ہے وہ بڑا معیوب ہو گیا ہے، وہ ہے ولادت۔ اب سارے لوگ آمد، ظہور اور اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظوں کی بحثیں ہیں، اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ولادت بہت اچھا لفظ ہے، ولادت باسعادت بہت اچھا لفظ ہے، اور یہ شایان شان ہے، اسی لیے روایات میں آیا ہے۔ جتنی روایت دیکھیں گے اس میں یہی لفظ ولدہ یولدو اسی طرح سے روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے، آپ کو بھڑکاتا ہے کہ نہیں ان کا تو ظہور ہوتا ہے، ان کی آمد ہوتی ہے، ان کی ولادت نہیں ہوتی، تو مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے اگر ہم نے اس بات پر یقین کر لیا۔ مشکل کیا ہوگی؟ جب ظہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو عام طریقے سے ولادت نہیں ہو رہی ہے۔ عام طریقے سے مراد میری جو ایک طریقہ کار ہے، ان کے یہاں پر وہ بھی الگ ہے، لیکن اگر ہم نے ظہور کے معنی کو لے لیا تو پھر ان کی شہادت کا کیا کریں گے؟ خصوصاً جناب محسن کی شہادت کو کیا بتائیں گے؟ یا تو انکار کرنا پڑے گا جناب محسن کی شہادت شکم مادر میں نہیں ہوئی، یا آپ کو کہنا پڑے گا نہیں تھی تو پھر ولادت ہو رہی۔ اس کے معنی یہ ہیں، یہ صرف لفظوں میں ہماری قوم کو الجھایا جا رہا ہے، لہٰذا لفظ ولادت صحیح لفظ ہے۔ آنا، آمد، یہ سارے لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو روایات نے بیان کیا ہے وہ ولادت باسعادت ہے۔ لہٰذا جناب عباس کی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ 4 شعبان ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، اگر ولادت نہیں ہوتا تو پھر مولود کعبہ پہ اتنا فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، مولود بھی اسی سے ولادت سے آیا ہے۔ لیکن بہرحال 4 شعبان اہم تاریخ کہ جو سرکار باوفا امام جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی تاریخ ہے، ان کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہمارے۔ اچھا، آپ دیکھیں شیعوں کے اندر ایک بہت زیادہ لگاؤ جس شخصیت سے ہے وہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، صرف ہندوستان پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایران میں بھی یہی ہے، عراق میں بھی یہی ہے۔ ایک تفریحاً یہ بات کہی جاتی ہے، خصوصاً یہ ایرانی لوگ بیان کرتے، جب ہم مدرسے میں گئے تھے تب یہ ہم نے سنا تھا کہ کوئی جو ہے وہ بڑا معتقد تھا جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن بہت عام سا شیعہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا امام کتنے کیا ہے، بس شیعہ نام کا، لیکن جناب عباس سے بڑی اسے انسیت تھی۔ تو کہ اس سے ایک دن پتہ چلا کہ جناب عباس امام نہیں ہے، تو اس سے بڑا وہ ہوا، اس نے کہا بھائی امام نقی تقی میں سے کسی کو آپ ہٹا دیں، آپ جناب عباس کو تو رکھ لیں۔ تو یہ جناب عباس کا کمال کہوں میں کہ 12 امام جو ہے، تمام امام جس کا قصیدہ پڑھے، اور جو حدیث ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے لگا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے کہ جو امام سجاد نے اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا عباس کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، یہ امام صادق کی حدیث ہے کہ کانا امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہدہ ما ابی عبداللہ۔
کہ میرے چچا عباس کے کیا کہنے. صلب الایمان، ایمان کی اعلیٰ ترین مقام پر اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ جاہدہ ما ابی عبداللہ، کہ آپ نے ابا عبداللہ کے ساتھ جنگ کی، آپ کے ساتھ مل کر آپ نے جنگ کی. مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں تمام شہدائے کربلا نے جنگ کی یا نہیں امام حسین کے ساتھ؟ کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ملتا، کسی کے لیے یہ جملہ نہیں ملتا. صرف اور صرف حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں یہ بات ہے. اس میں اتنی باریکیاں ہیں، کاش ہم لوگ اس پر صرف اسی بات پر غور و فکر کریں کہ امام نے بیان کیا کرنا چاہا ہے. دیکھیے ایک میت ہوتی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اسے کہا جاتا ہے ایک میت ظاہری، ایک ظاہر ہے، ایک میت باطنی ہے. میت باطنی کیا ہے؟ وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی کوئی ساتھ میں ہو، ورنہ فزیکلی اگر بات کر رہے تو تمام شہداء نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی ہے یا نہیں؟ بالکل تمام شہداء کربلا نے جنگ کی ہے، لیکن یہاں پر بات وہ والی نہیں ہو رہی ہے. مثلا میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہم اور آپ ہر عبادت کے شروع میں ایک نیت کرتے. نیت کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کرتے قربت اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اس کام کو، اس عمل کو انجام دے رہا ہوں کیوں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ہے یا نہیں اس کے معنی؟ اچھا قریب کس کے ہوا جاتا ہے؟ جو دور ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ قریب کس کے ہوا جاتا ہے؟ جو دور ہو. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ تم سے قریب ہیں. یعنی تم اپنے آپ سے اتنا نزدیک نہیں ہو جتنا ہم تمہارے آپ. تو پھر جو خدا اتنا نزدیک ہے اس کے قریب کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے یہاں پر بھی بات کچھ اور ہے. یہاں پہ یہ قربت ظاہری کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ میت، ساتھ ہونا ایک دوسرے کے، یہ ایک ظاہری ایک باطنی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہو، فزیکلی آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے. لیکن کچھ مقام ایسے ہوتے جہاں پر ہوتا نہیں ہے کوئی، لیکن وہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ خدا نخواستہ مجھ پہ کوئی وقت آ جائے تو میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے. یہ ساتھ کون سا ہے؟ یہ کون سی میت ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے؟ یہ وہ میت ہے کہ جسے میت باطنی کہہ لیں، یا جس پر انسان اس طریقے سے اعتماد کرتا ہو کہ عالم غربت میں، عالم مصیبت میں اس کا نام لے اور کہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. جاہدہ ما ابی عبداللہ، کہ میرے چچا عباس نے میرے دادا، میرے جد کے ساتھ جنگ کی. یہ وہ میت ہے کہ جہاں پر عالم غربت میں کوئی نہ ہو، وہاں پر میرا عباس میرے ساتھ ہے. فخر تھا امام حسین علیہ السلام کو، اپنے بھائی پر ناز تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے. ایک اور حدیث امام ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. ایک اور حدیث ملتی ہے، یہ بھی چھٹے امام سے ہے. فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنزِلَةً، کہ بے شک جناب عباس کی منزلت کس کے نزدیک؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک. کیا ہے؟ کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء، کہ جو منزلت جناب عباس کی ہے اللہ کے نزدیک، اسے دیکھ کر قیامت میں جتنے بھی شہداء ہیں، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی شہداء ہیں وہ غبطہ کریں گے. غبطہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حسد، کہ میرے پاس نہیں ہے اس سے بھی چھین لے، اسے کہا جاتا ہے حسد. ایک ہوتا ہے غبطہ کہ اس کا جو مقام ہے کاش ہمیں بھی ملتا، اسے کہا جاتا ہے غبطہ. فرماتے ہیں چھٹے امام کہ میرے چچا کا جو مقام اللہ کی نظر میں ہے، وہ مقام ہے، وہ منزلت ہے کہ جسے دیکھ کر تمام شہداء جو ہے رش کریں گے، غبطہ کریں گے کہ کاش یہ مقام ہمیں ملا ہوتا. معمولی مقام ہے. ہم اور آپ مشکل، میں نے بتایا کہ ہماری کم علمی اور جہالت ایک سبب بن جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں مولا عباس کو صرف ان کی بہادری کے نام سے یاد کیا گیا، ورنہ خاندان اہل بیت میں کوئی کم بہادر نہیں ہے، کوئی کم بہادر نہیں ہے. جناب قاسم بھی کم بہادر نہیں تھے. میں 4 مصرے پڑھوں تاکہ آپ کی طبیعت بھی تھوڑی تازہ ہو جائے. کہ پتوں کی طرح سر اڑتے تھے، پانی کی طرح خون بہتا تھا. پتوں کی طرح سر اڑتے تھے، پانی کی طرح خون بہتا تھا. اس وقت یزیدی لشکر میں داد کا عالم کیا ہوگا،
اور قاسم کی لڑائی دیکھنے والے آپس میں یہ کہتے تھے شاگرد کا جب یہ عالم ہے استاد کا عالم کیا ہوگا. تو اس گھرانے میں کوئی بھی، سارے شجاع ہیں، علی ابن ابی طالب کا خون جن کی رگوں میں ہو وہ شجاع ہے، لیکن ہم نے مولا عباس کو جس صفت سے منسوب کر دیا وہ کیا تھی؟ آپ کی بہادری، بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے. اور مثلا جب آپ یہ کام کرتے تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بچوں کے ذہن میں، کہ اس کے ذہن میں جو مولا عباس کی تصویر بنتی ہے وہ روب و جلال اور دبدبے کی بن جاتی ہے. جبکہ مولا عباس کا نقشہ جو روز عاشور مقتل نے لکھا ہے، عجیب و غریب نقشہ لکھا ہے کہ خوف خدا سے چہرہ زرد تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی. جب اپنے امام کے سامنے گئے ہیں چہرہ زرد تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی. اس کیفیت کے چہرے کو لکھا ہے تاریخ نے مولا عباس علیہ السلام کے لیے. اور لکھتے ہیں، آپ ان کا زیارت نامہ بھی پڑھیں، اس کے اندر شجاعت کا تذکرہ دوسری روایات میں، دوسری زیارتوں میں شاید بعد میں مل بھی جائے کہ آپ نے جہاد کیا، آپ شجاع تھے. لیکن جو سب سے پہلا کمال آپ کا لکھا ہے وہ جناب عباس کی زیارت میں کیا ہے؟ السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. کیا ہے اس کے بعد؟ المطیع للہ ولرسولہ. یہ کمال تھا مولا عباس کا کہ یہ مطیع تھے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور علی ابن ابی طالب کے اور امام حسین علیہ السلام. مطیع ہونا کمال ہے مولا عباس کا. تلوار نکالنا کمال نہیں تھا، تلوار کو نہ نکالنا کمال تھا. مطیع تھے کہ جو اشاروں کو سمجھتے تھے امام حسین علیہ السلام. آپ دیکھیں یہ جتنے معرفت کے درجے ہیں، جناب ابوذر جناب سلمان کی جو معرفت میں ایک درجے کا جو 9ویں درجے اور 10ویں درجے پر ہے، بعض روایت کہتی ہے کہ جب جناب امام علی علیہ السلام کو قیدی بنا کر لے گئے ہیں رسی ڈال کر، تو جناب ابوذر نے تلوار نکالی نہیں تھی، قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. یہ وہ ایک مقام تھا جس نے جناب سلمان سے ایک نیچے درجے پر لے کر آ گیا کہ جناب سلمان نے کچھ نہیں کیا. جب پوچھا جناب سلمان سے آپ نے کیوں کوئی اظہار نہیں کہا جب میرا امام خاموش ہے، میرا مولا خاموش ہے تو مجھے بھی خاموش رہنا ہے. اسے کہتے ہیں مطیع ہونا. جناب ابوذر غلط نہیں ہے، ان کی غیرت کا تقاضا تھا، لیکن یہ معرفت میں ایک کمی کا سبب بن گیا. تو تلوار نکالنا کمال نہیں تھا، بلکہ اس تلوار کو رکھے رکھنا اور امام حسین علیہ السلام کے اشاروں کو سمجھنا کہ میرا مولا اس وقت کیا چاہتا ہے مجھ سے. یہ کمال تھا مولا عباس علیہ السلام کا. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو بھائی رکھتے ہیں بھائیوں میں وہی محبت دے کہ جو ان دو بھائیوں میں تھی، اور پروردگار عالم ہمیں مولا عباس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک اور ذات کہ جن کا تذکرہ پہلی شعبان میں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ. ان کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. اچھا یہ ذاتیں وہ ہے جو کربلا کا لشکر ہے، ان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، جب گفتگو ہوتی ہے، مصائب کی ہوتی ہے، اور ان کے جو بیانات ملتے ہیں تاریخ میں وہ بھی مصائب اور خطبہ شام، خطبہ کوفہ. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی میں سے کوئی ایسے فضائل کے پہلو نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کروں جس سے ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں. ایک جملہ اس بی بی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب ابن زیاد نے پوچھا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیا تم نے دیکھا، تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا، تم لوگ اسیر ہو کر آ گئے، تمہارا پورا خاندان جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے اللہ کو کیسا پایا؟ جو جملہ ہے ہماری جانیں قربان ہو جائے اس جملے پر، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے جمال کے اس کی طرف سے کچھ اور دیکھا ہی نہیں. یہ تیری نظر تھی کہ تو یہ سمجھ رہا تھا ہم قتل ہو گئے ہیں تو یہ ہماری ہار ہے، لیکن ہم اس میں اپنے اس مقام شہادت کو دیکھ رہے تھے. بعض علماء لکھتے ہیں کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے، بی بی نے ایک جملہ پڑھا تھا جو مولا حسین کے لاشے پر تھا کہ انتا اخی یا حسین، کہ کیا تم ہی میرے بھائی ہو. ٹھیک ہے، لوگ اس کو مصیبت میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ لاشے کا جو حال تھا وہ اتنا برا تھا کہ جناب زینب پہچان نہ پائی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر معرفت بھری تھی کہ وہ مقام شہادت کو دیکھ رہے تھے، کہ جس مقام شہادت کے بعد امام حسین کو وہ دیکھ رہی تھی یہ وہ حسین نہیں تھے جو دنیا میں تھے. اب یہ خود اپنے آپ میں ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اس پر ہم جتنا سوچیں جتنی بات کریں کم ہے، لیکن یہ کہ یہ کیا یہ وہی میرا بھائی ہے،
اس مقام پر جہاں پر اب میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی کو، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے، اس طرح سے جو خطاب ہے بیوی کا. اور ایک جملہ بیوی کا جو ہے آپ دیکھیں کہ میں نے اس سے پہلے شہزادی کی مجلس میں ایام فاطمیہ میں اس بات کو بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے سال بھی میں نے بیان کیا تھا، میں دہراؤں گا نہیں، بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہے کہ عورتوں کو منصب عطا نہیں کرے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر عطا کرنا ہوتا تو سب سے پہلی حقدار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی. اور منصب عطا کس بیس پر کیے جاتے ہیں؟ وہ تھی عبودیت. یاد ہے یہ موضوع؟ پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں آپ کو. عبودیت کی وجہ سے جو ہے یہ منصب عطا کیے جاتے ہیں. جتنی عبودیت معراج پر کمال پر ہوتی ہے، منصب بھی اسی اعتبار سے دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ قرار پروردگار تھا کہ عورتوں میں ہم اس منصب کو نہیں دیں گے، لیکن اگر کسی کے اندر یہ کمال ہو، عبودیت کے اس منزل پر ہو، تو پروردگار عالم پہ واجب تھا کہ لوگوں پر اس کے فضائل کو روشن کر دے. یہ واجب تھا پروردگار عالم پر. کیوں واجب تھا؟ چونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت تھی. صلاحیت کیا تھی؟ نبی امام ہونے والی صلاحیت. یہ کم صلاحیت نہیں ہوتی. اور وہ کیا تھی کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطاب کیا ہے اور لوگوں نے ڈھول بجانا شروع کیے، لوگوں نے آوازیں نکالنا شروع کی، ہر ملا جو آوازیں نکالتے ہیں عرب میں اس کو شروع کر دیا. جب جناب زینب نے خطاب کرنا چاہا ہے تو امام سجاد کی موجودگی میں بی بی نے ایک جملہ کہا کہ اس کتب کہ تم سب خاموش ہو جاؤ. اس جملے کا اثر روایت میں ملتا ہے کہ تمام لوگ خاموش ہو گئے، لوگوں کی آوازیں گلے میں اٹک گئی، سانسیں رک گئی، حتیٰ کہ جو گھنٹی گھوڑے کی گردن پہ لگی ہوئی تھی اس گھنٹی نے بھی بجنا بند کر دیا. یہ کیا تھا؟ یہ وہ کمال، وہ اثر تھا جناب زین اور مولا سجاد کے ہوتے ہوئے آپ نے اس کمال کو دکھایا ہے دنیا کو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اسیر ہیں، ہم قیدی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ دنیا ابھی ہمارے اشارے پر زیر و زبر ہو جائے. اس کو تو تمام لوگ خاموش ہو جاؤ. یہ بیان کرتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کس معیار پر اور کس مقام پر ہے کہ امام وقت کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ امام وقت امام سجاد علیہ السلام کو بچا کر لے کر آئی ہے. اپنے شانوں پر امام سجاد علیہ السلام کو لے کر، یعنی بار امامت کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لوگ ذوالفقار نہیں اٹھا پائے جن میں صلاحیت نہیں تھی. خود امام کو بار امامت اٹھا کر لے کر چلنا، یہ کام جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تھا. اور خود آپ کے آنے کے بعد جو لقب پیغمبر نے آپ کو دیا تھا وہ کیا تھا؟ جب امام حسین کو آغوش میں لیا تھا، بار بار جب بھی آغوش میں لیتے تھے پیغمبر، دونوں بھائی بہنوں میں 1 سال کا فرق ہے، جب بھی ہاتھوں میں لیتے تھے امام حسین کو رونے لگتے تھے. تو جناب زینب پیغمبر سے پوچھتی تھی یا رسول اللہ، نانا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ مصیبت کو یاد کرتے تھے. جناب زینب بھی رونے لگتی تھی. آپ نے تب فرمایا تھا اے زینب گھبراؤ نہیں، تم شریکت الحسین ہو، اس کی مصیبت میں اس کی شریک ہو. معمولی مقام نہیں ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. پروردگار عالم ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب خود ذات حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام انسان کیا ہی گفتگو کرے گا آپ کی ذات پر. یہ تمام معاشرہ، یہ تمام دنیا جو ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کون ہیں. ایک ایسی شہادت کی جس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا، کہ امام حسین کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں وہ گرمی پیدا کی ہے کہ یہ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی، قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. لوگ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں موت ہو جاتی ہے. ابھی پروردگار عالم جو لوگ ان دنوں میں گزرے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. ہمارے بھانجے کا انتقال ہوا، علی بھائی بتا رہے تھے ان کے یہاں بھی کسی کا انتقال ہو گیا، اور بھی آپ لوگوں میں جن کا انتقال ہوا ہو، پروردگار عالم سب کے درجات کو بلند فرمائے. آپ دیکھیں کتنے دن غم رہتا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن، پھر 1 ہفتہ 1 مہینہ، پھر سال میں 1 مرتبہ یاد رکھتے ہیں اگر باغیرت ہے تو، ورنہ لوگ وہ بھی بھول جاتے ہیں. لیکن امام حسین کی شہادت ایسی نہیں ہے. لا تبردو ابدا، کبھی ٹھنڈی ہی نہیں ہوگی. قیامت آ جائے گی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. کس طرح کا کمال، کس طرح کا کام امام حسین علیہ السلام نے سرکار کی ذات نے کر دیا. اور بس ایک واقعہ ان کے حوالے سے، ان کے زائرین کے حوالے سے، اور پروردگار عالم نے اس کے عوض میں کیا کچھ عطا کیا امام حسین علیہ السلام کو اس شہادت کے عوض میں.
روایت تو نہیں، یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا. دیکھیے 2 طرح کی موتیں ہوتی ہیں. ایک موت جو ہے وہ عادی ہوتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے، ایکسیڈنٹل موت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جب عادی موت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ پہلے ہو جاتا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میرا وقت بہت نزدیک ہے. تو اس نے، گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا، اس نے یہ جان لیا تھا کہ اب میری بخشش ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ مجھے جوار حضرت امیر میں جگہ مل جائے. تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے نجف میں لے جا کر حضرت امیر کے دیار میں دفن کر دینا. اس نے وصیت کی، اس کا انتقال ہوا، بچے لے کر جو ہے اس کے جنازے کو چلے. ادھر جو متولی حرم تھا، رات کے وقت امام علی نے خواب میں آ کے کہا کہ نجف کے راستوں پہ پہرے لگا دو، خبردار وہ میری جو حدود ہے اس کے اندر آنے نہ پائے، یہاں دفن نہ ہونے پائے. متولی حرم امام کا خواب میں آنا، بیدار ہوا، چونک کر اس نے تمام خادموں کو کہا آؤ، اور وہ انتظار میں رہے رات بھر کہ کوئی جنازہ اگر آئے تو ہم اسے وارد نہ ہونے دیں. دن گزر گئے، رات گزر گئی، دن نمودار ہو گیا، اور وہ سوچنے لگا خادم کہ امام کی بات ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا تھا کوئی جنازہ آئے گا لیکن کوئی جنازہ نہیں آیا. اب رات میں دوبارہ اسی فکر کے ساتھ سویا، دوبارہ امام خواب میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص کا جنازہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے نجف کے دروازے پر پہنچ جاؤ. تو وہ پوچھتا ہے مولا کل اسی شخص کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ وارد نہ ہونے پائے نجف کے اندر، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ استقبال کے لیے چلے جاؤ، اتنا اس کے مرنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا؟ امام نے بیان فرمایا مولا کل اسی شخص کے لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ وارد نہ ہونے پائے نجف کے اندر، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ استقبال کے لیے چلے جاؤ، اتنا اس کے مرنے کے بعد ایسا کیا ہو گیا؟ امام نے بیان فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے وطن سے نجف کے راستے چلا تھا، اس کا کاروان راستے میں بھٹک گیا اور یہ بھٹک کر کربلا کی طرف وارد ہو گیا. اور جب یہ کربلا وارد ہوا تو وہاں پر جو میرے حسین کے زائرین تھے، اس کے قدموں کی جو گرد و غبار تھی اس کے کفن پر لگ چکی ہے. اس کے قدموں کی گرد و غبار اس کے کفن پر لگ گئی ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے حسین کے زائر کے قدموں کی خاک جس کے کفن پر لگی ہو ہم اسے اپنے دیار میں نہ آنیں. کیسا مقام ہوگا اس ذات کا کہ جس کے زائر کے قدموں کی خاک کسی کی شفاعت کر دے، کسی کے گناہوں کو بخشوا دے. خود وہ امام اپنے آپ میں کیا ہوگا، کتنا شفیع ہوگا وہ امام. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ یہ مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، یہ سفینہ نجات ہے، اور ایسا سفینہ ہے کہ جو بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے. بعض لوگ اس کو روایت کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت نہیں ہے بلکہ شعر کا ایک وہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت، تمام کے تمام اہل بیت جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس میں سوار ہوا نجات پا جائے گا. لیکن امام حسین کی کشتی تیزی سے آگے بڑھتی ہے. کیسے سمجھے انسان کہ یہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو امام حسین کے ذریعے سے نجات پائے گا اس کے امکان جلدی ہے بخشے جانے کے نسبتاً دیگر ائمہ علیہ السلام. تو ہم اس امام سے منسلک ہیں، ہم اس امام سے سال بھر ان کا ذکر کرتے ہیں، اور سال بھر کیا پروردگار عالم نے اہتمام رکھا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہے کسی کی ولادت کو نہیں رکھا، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہے کسی غم کو نہیں رکھا. کیا عجیب اہتمام ہے پروردگار عالم کی طرف سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا، کہ پہلے جناب زینب کی ولادت، درمیان میں مولا عباس، اور اس کے بعد حضرت حجت، سب کچھ پوری کربلا جو ہے وہ ماہ شعبان میں تیار ہو رہی ہے. ہم سب بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں امام حسین کا سچا چاہنے والا بنائے، ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں امام حسین کی صحیح معنی میں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اہل بیت کی خوشیوں میں جس طرح وہ چاہتے ویسا خوش ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ان کے غم میں ویسا مغموم ہونے کی توفیق عنایت فرمائے جیسا وہ چاہتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حوصلہ ہے اور کچھ سننے کا، تو میں کچھ اشعار میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. معذرت آج بڑا خشک سا تھا. خوش تو کیا، یہ در حقیقت مجلس یہ ہے جو
ہو رہی ہے. میں اگر لفاظی کرنے لگوں گا ممکن ہے آپ داد دیں گے، لیکن یہاں سے اگر کچھ لے کر نہیں اٹھے تو وہ ثواباً تو مجلس ہو جائے گی لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوگا. لہٰذا کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ باریکیاں کہ جو روایات میں اور جو کتابوں میں ملتی ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کروں. سب سے پہلے شریکت الحسین کی بارگاہ میں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا مسدس جو ہے دونوں کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، اس امید میں کہ آپ سنیں گے. ویسے بڑی آپ آج خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا موسم کا اثر ہے. بہرحال محمد صلوات شہزادی کے حوالے سے ہے. میں بطور خاص اس کے جو ترکیبات ہے اس پر توجہ چاہوں گا. یہ 150 بند کا مرثیہ ہے. میں 5 یا 6 بند آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جو میرا انتخاب ہے اس میں. اور اس مرثیے کی خصوصیت یہ بھی تھی مسدس کی کہ اس کے پہلے بند کے علاوہ جو ہے ہر بند میں، ہر مصرے میں جناب زینب کے نام پر ہی وہ مصرع تمام ہوتا ہے. تو بہت جناب زینب کی منقبت تھی تو مدد کس سے چاہی ہے لکھنے والے نے، اسی سے آغاز ہو رہا ہے کہ اے ابوالفضل تیرا فضل ہے درکار مجھے. کاش مصرع پہنچا ہوتا اب تک کہ اے ابوالفضل تیرا فضل ہے درکار مجھے، ذکر زینب کے لیے چاہیے گفتار مجھے، ذکر زینب کے لیے چاہیے گفتار مجھے، ہو عطا غیب سے مشکیزہ اسرار مجھے، ہو عطا غیب سے مشکیزہ اسرار مجھے، دے کے مدحت کا علم کر دے علمدار مجھے، دے کے مدحت کا علم کر دے علمدار مجھے. تو منقبت آج جو زینب کی سنے گی دنیا، منقبت آج جو زینب کی سنے گی دنیا، ھذا من فضل ابوالفضل کہے گی دنیا، ھذا من فضل ابوالفضل کہے گی دنیا. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ کیا ہیں شہزادی کہ باخدا رحمت مطلق پہ رحمت زینب، باخدا رحمت مطلق پہ رحمت زینب، حق کی زینت کے لیے باعث زینت زینب، حق کی زینت کے لیے باعث زینت زینب. تو فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب، فاطمہ عصمت کل نائب عصمت زینب، تو نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب، نسل حسنین میں ماں جیسی حقیقت زینب. تو میں یہ کہتا ہی نہیں زیر کسا ہے زینب، پنجتن جس میں نہا ہے وہ ردا ہے زینب، میں یہ کہتا ہی نہیں زیر کسا ہے زینب، پنجتن جس میں نہا ہے وہ ردا ہے زینب. اب یہ دیکھیں بی بی کے القاب کے عابدہ زاہدہ مخدومہ عقیلہ زینب، راضیہ مرضیہ معصومہ صغریٰ زینب، راز ہم راز خدا سر ابیہا زینب. تو بعد شبیر امامت کی کفیلہ زینب، بعد شبیر امامت کی کفیلہ زینب. تو کام اللہ کا تھا کر کے دکھایا اس نے، کام اللہ کا تھا کر کے دکھایا اس نے، ارے جنگ سے بولتا قرآن بچایا اس نے، کام اللہ کا تھا کر کے دکھایا اس نے، جنگ سے بولتا قرآن بچایا اس نے. آپ دعائیں دے دیں، آج داد بھی نہیں دیں گے چلے گا، لیکن بس مصروں کی نزاکت کو دیکھیں کہ کربلا جس نے لکھی ہے وہ مصنف زینب، کربلا جس نے لکھی ہے وہ مصنف زینب، منتشر باب شہادت کی مؤلف زینب، بعد عاشور کے اسباب سے واقف زینب، حق حاضر میں رہی غیب کی صارف زینب. تو انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے
کام زینب نے کیے ہیں وہ بندھے ہاتھوں سے، انبیاء بھی جو نہ کر پائے کھلے ہاتھوں سے، کام زینب نے کیے ہیں وہ بندھے ہاتھوں سے، تو فاطمہ زہرا کے فاقوں کا افاقہ زینب، امتحان دل حیدر کا نتیجہ زینب، تنہا ہو کر بنی ہاشم کا قبیلہ زینب۔ کاش مصرع پہنچتا، تنہا ہو کر بنی ہاشم کا قبیلہ زینب، تو شام لینے گئی شبیر کا بدلہ زینب، شام لینے گئی شبیر کا بدلہ زینب، تو سر قلم جس نے کیا بادشاہ امت کا، اسی خنجر سے گلا کاٹ دیا بیعت کا، اسی خنجر سے گلا کاٹ دیا بیعت کا۔ اور یہ بطور خاص دیکھیں کہ تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب، تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب۔ کاش دوسرا مصرع پہنچے کہ تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب، تو ہے غازی کے لیے باب ہوائج زینب۔ ہائے 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 ہائے، تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب، تجھ سے ظاہر ہے ولایت کے مدارج زینب، تو ہے غازی کے لیے باب ہوائج زینب، تو تیرے خطبات کے نکلے یہ نتائج زینب، کہ اب عزاداری یہ شبیر ہے رائج زینب، اب عزاداری یہ شریکت الحسین بی بی کا لقب ہے، جس طرح امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، کہ اب عزاداری یہ شبیر ہے رائج زینب، تو صوت اللہم لبیک کی سج باقی ہے، صوت اللہم لبیک کی سج باقی ہے، ارے تیرے عمرے کے سبب آج بھی حج باقی ہے، صوت اللہم لبیک کی سج باقی ہے، تیرے خطبے کے سبب آج بھی حج باقی ہے، تیرے خطبے کے سبب آج بھی حج باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے ایک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، جس طرح سن رہے ویسے ہی سنیے گا آہستہ، کہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین، جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین، تو عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، تو بعید حد تخیل قریب روح بشر، اللہ اکبر، بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین یعنی رسولوں کے معجزے کا ہنر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، تو یہ سوچنا تو ابس ہے کہاں کہاں ہے حسین، ارے جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین، یہ سوچنا تو ابس ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین، تو حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، تو بعید عشق بن بو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے، تو پے خراج عقیدت یہ کام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جھک کر سلام کر لینا، ادب سے ماؤں کو جھک کر سلام کر لینا۔ اب اس مہینے میں جو حاجت ہے اس حوالے سے کہ جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ،
جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ، تو ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے، تو حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، حسین ابن علی تھا اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے حصول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا، تو اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے، تو فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا، یہ قطع بندو ہے، یہ دیکھے بطور خاص کہ فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش، ہر ایک چشمہ طوفان کربلا خاموش، وہ کہتے آب مسلسل مگر گھٹا خاموش، سوال یہ ہے کہ معبود کیوں رہا خاموش، سوال یہ ہے کہ معبود کیوں رہا خاموش، تو حدود عرض آتش میں فرات کیوں کر ہے، حدود عرض آتش میں فرات کیوں کر ہے، حسین جب نہ رہے کائنات کیوں کر ہے، حسین جب نہ رہے کائنات کیوں کرے۔ اب جواب دیکھیں کہ برس رہی تھی دم عصر رات بھی، لیکن فنا سے ملنے لگی تھی حیات بھی، لیکن مضاف خوں سے ہوئی تھی فرات بھی، لیکن پلٹنے والی تھی یہ کائنات بھی، لیکن کیوں نہیں پلٹی کہ پلٹنے والی تھی یہ کائنات بھی، لیکن تو امین فاتح و بدر و حنین کی مرضی، خدا بھی دیکھ رہا تھا حسین کی مرضی، امین فاتح بدر و حنین کی مرضی، خدا بھی دیکھ رہا تھا حسین کی مرضی، تو منا رہی ہے تو ایسے غریب بھائی کا غم، نہ تازیانوں کا ڈر ہے نہ خوف ظلم و ستم، یہ عزم و جرت و ہمت یہ حوصلے یہ قدم، محل یزید کا اس میں حسین کا ماتم، محل یزید کا اس میں حسین کا ماتم، تو تیرے عمل سے یہ پیغام عام ہوتا ہے، عزائے شہ میں تقیہ حرام ہوتا ہے، تیرے عمل سے یہ پیغام عام ہوتا ہے، عزائے شہ میں تقیہ حرام ہوتا ہے، تو کمال یہ ہے کہ دل ایک مختلف پیکر، وہی جلال وہی روب اور وہی تیور، قدم جو رکھتا تھا رن میں حسین کا یاور، بلال چیخ کے کہتا تھا شام کا لشکر کہ فدائے فاتح بدر و حنین کتنے ہیں، سمجھ میں یہ نہیں آتا حسین کتنے ہیں، سمجھ میں یہ نہیں آتا حسین کتنے ہیں، بر محمد وآل محمد صلوات الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ قائد و مناصرہ و دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل جانے شجاعت کا دارین میں کتنے بیس کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے،
ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں لایا دعا مارنگ لایا کتای اللہ نے کرم خاص دعا مارنگ لایا دعا مارنگ لایا دعا مارنگ لایا دعا مارنگ لایا دعا